شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، خواتین اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق۔ آج کل پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج کل مذہب کی نہیں بلکہ مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اتحاد و اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں اتحاد و اتفاق کا درس چھپا ہوا ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اختلاف، افتراق، انتشار پستی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے میں قرآن و حدیث کو اہمیت دینا اتحاد قائم کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ اتحاد و اتفاق، ہر لڑائی جھگڑے میں قرآن و حدیث کو اہمیت دینا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ رہنمائی کے 2 ہی اصول ہیں، قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث دونوں ہمارے عقائد اور اعمال کے محافظ ہیں۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ پوری دنیا میں ہماری حالات ناقص تابع ہے۔ ہم کنکر کی طرح ہیں، پہاڑ کی طرح نہیں۔ ہم قطرے کی طرح ہیں، سمندر کی طرح نہیں۔ ہم الگ الگ اینٹ کی طرح ہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں۔ ہم الگ الگ دھاگے کی طرح ہیں، کپڑے کی طرح نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور فائدے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اہل ایمان کے مجموعے کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں اتحاد و اتفاق کا درس چھپا ہوا ہے۔ تمام قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اہل ایمان کے مجموعے کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق ہے۔ جس طرح ایمان کے بغیر کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اتحاد و اتفاق کے بغیر سماج کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اتحاد و اتفاق، محبت، باہمی بھائی چارہ ایمان کے بعد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تب اسے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آگ کے گھرے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہے. صحیح مسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور شفقت اور اتحاد جسم کی طرح ہے. جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شعبہ حفظ کا یہ طالب علم بھی شروع دور سے